بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باللہ پر دو ویڈیوز بن چکی ہیں، دو سبق گزر چکے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور آخری سبق ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی دو ویڈیوز نہیں سنی تو وہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کا سبق مکمل ہو سکے اور تمام وضاحت آپ کو مل سکے۔ تو ہم جو ہے نا دوسری ویڈیو میں تشدید اور مشدد اس کی تعریفیں اور اس کے متعلقہ جو وضاحت ہے وہ سماعت فرما چکے، پڑھ چکے۔ اب 7 نمبر پر جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ لام کے اوپر یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہوتی ہے، زبر ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو اسے کھڑی زبر کہتے ہیں۔ کھڑی زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکت ہے۔ حرکت کی جمع پہلے بھی بیان ہو چکا، حرکات، لیکن زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت آپ نے حرکات نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے کھڑی حرکات، یعنی کھڑی کا ساتھ لفظ لگائیں گے۔ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو تو کھڑی حرکت کہنا ہے، ساتھ کھڑی والا لفظ جو استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز فرق پیدا کرے گی۔ اگر حرکت کہیں گے تو وہ زبر مراد ہوگی، اگر کھڑی زبر کہیں گے تو اس صورت میں یہ مراد ہوگی کھڑی جو حرکت ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرکت اور کھڑی حرکت میں بڑا فرق ہے۔ زبر کو حرکت اور جو کھڑی حرکت ہے اس سے مراد یہ ہے جو اوپر زبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہو تو کھڑی حرکت کہیں گے، لیکن جب تینوں مراد ہو تو کھڑی حرکات کہیں گے۔ کھڑی حرکات کو پڑھتے کیسے ہیں؟ تو کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار جتنا دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو اس کا اندازہ جو قرہ حضرات نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ انگلی کو بند کریں، بند کرنے کے بعد اس کو درمیانی حالت میں کھولنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ آواز کو جاری کرنا شروع کریں، یعنی جو حرف آپ نے پڑھنا ہے جس پر کھڑی حرکات ہیں یا مد ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے نا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ادا کرنا شروع کریں اور ساتھ ہی انگلی کو درمیانی حالت میں، یعنی نہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ، درمیانی حالت میں کھولنا شروع کریں۔ تو انگلی ساتھ کھولتے جائیں، ساتھ آواز جاری رکھیں اور جب انگلی مکمل کھل جائے تو آواز کو روک دیں۔ تو ایک انگلی جب آپ اس طرح کھولیں گے تو جتنی آواز درازگی بنے گی اتنی درازگی کو، اتنی آواز جو آپ نے جاری رکھی ہے اس کو ایک الف کی مقدار کہیں گے۔ یہ اب ہم پڑھتے ہیں نا باللہ، یہ باللہ انگلی کھولنے تک ہم نے آواز جاری رکھی تو یہ ایک الف کی مقدار بن گئی۔ اگر کہیں مد آتی ہے تو اس کو زیادہ دراز کرنا ہے نا، تو جتنی الف کی مقدار لکھی ہو اتنی باری باری انگلیاں کھولیں گے درمیانی حالت میں، جتنی آواز بنے گی وہ اتنے الف کی مقدار جو ہے کہلائے گی۔ تو یہاں پر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش تینوں کو ایک الف کی مقدار دراز کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو دراز کریں گے باللہ، 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 یہ ایک الف کی مقدار ہے جس کا اندازہ ہم نے بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگایا۔ اور 2 حرکات کی مقدار سے مراد ہوتا ہے ایک حرکت کی دگنی آواز، ڈبل آواز، یعنی ایک زبر کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر با زبر با، یہ جو آواز آئی ہے یہ ایک حرکت کی مقدار ہے۔ تو جب ہم اس کو دگنا کریں گے با یہ دونوں کو جب ملائیں گے تو با بن گیا، تو یہ 2 حرکت کی مقدار ہو گئی، ایک حرکت کی دگنی آواز، ڈبل آواز۔ تو چاہے آپ 2 حرکات کی مقدار کہہ دیں وہ بھی اتنی ہی درازگی بنے گی جتنی کہ ایک الف کی مقدار آپ نے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دراز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نیچے آخر میں یہ قانون لکھا ہوا بھی ہے کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں باللہ، تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ کھڑی زبر تھی اور اس کو ہم نے زبر بنا دیا۔ کھڑی زبر کو ایک عمدہ دراز کرتے ہیں نا، تو دراز نہیں کیا، تو یہ تو حرام غلطی ہے۔ مد کو چھوڑ دینا مد اصلی ہے نا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں مد اصلی پائی جاتی ہے، تو ایک الف اس کو دراز کرنا ہوتا ہے۔ جب دراز نہیں کریں گے
تو اس صورت میں ہم نے اس کو ختم کیا کھڑی زبر کو، اس کی جگہ پر دوسری حرکت یعنی زبر کو پڑھ دیا، تو یہ حرام غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ اکثر ایسا کر رہے ہیں، ایسا اکثر ہو رہا ہے۔ اس میں جب اللہ کے نام کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو زبر کے کھڑی زبر کی جگہ زبر ہم پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی وقف کریں تو یہ ہا کو بھی ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ وقف کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں جس میں حرف صحیح جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو پڑھتے ہیں یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یہ اکثر الفاظ ہماری زبانوں پر ہے۔ تو رسول اللہ کیسے بنا بھائی؟ کھڑی زبر ہے اوپر، وہ آپ نے ختم کر دیا، آخر میں ہا ہے وہ ختم کر دی، رسول اللہ اس طرح پڑھیں، کھڑی زبر بھی ادا اور آخر میں ہا کے ساتھ وہ کھڑی زبر درازگی کرتے ہوئے اس ہا کے ساتھ ملے بھی، حبیب اللہ کھڑی زبر بھی ادا اور ہا کے ساتھ ملے بھی، لیکن پڑھا کیا جا رہا ہے؟ حبیب اللہ، رسول اللہ۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح محمد الرسول اللہ پڑھ جاتے ہیں، کھڑی زبر کو ختم اور آخر میں ہا کو بھی ختم کر دیا، تو یہ تو بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ کھڑی زبر کو ختم کرنا بھی حرام اور حرف بالکل ہی ختم کر دینا یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آمنت باللہ پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ باللہ ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دروشی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم، حالانکہ وہاں بھی یہی ہے، تو کھڑی زبر بھی اوپر ہے، اللہم ایسے پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں بھی یہ اللہ کا لفظ آتا ہے قرآن و حدیث میں، تو اکثر جو عوام میں یہی ہے کہ وہ کھڑی زبر کو نہیں پڑھتے اور وقف کریں تو آخر میں ہا بھی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کھڑی زبر جو ہے یہ علی مدہ کی جگہ پر آ جاتی ہے، جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کی جگہ آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں کیونکہ ان کی آواز جو ہے نا ایک جیسی ہے۔ اس طرح جو الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کی جگہ پر جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آواز آپس میں درازگی جو ہے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ یہ کھڑی زبر اس طرح پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں تو الف مدہ کی جگہ پر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، کہیں الف مدہ ہو وہاں کھڑی زبر، کہیں کھڑی زبر ہو وہاں علی مدہ آ جاتا ہے، یعنی ایک دوسری جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جب جگہ آئے گی، وقت آئے گا، انشاءاللہ وہاں پر مزید وضاحت کر دی جائے گی۔ تو ایک قانون یہ ہے کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے نا، جب اس میں جرات اللہ پر ہو یا اللہ کی کسی صفاتی نام پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، یہ اس میں جرات اللہ یہ ذاتی نام ہے، اور باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ تو چاہے ذاتی اسم مبارک ہو یا صفاتی اسماء میں سے کوئی اسم ہو، جب ان پر کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت آ جائے یا حروف مدہ آ جائیں تو قانون یہ ہے کہ تزیماً 5 الف کی مقدار تک دراز کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ عام تو یہی قاعدہ ہے نا کہ کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش کو 1 الف کی مقدار دراز کریں گے، عام یہی قاعدہ ہے، لیکن اس میں جرات اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام ہو تو اس کے متعلق صرف تعظیم کی خاطر، تعظیماً جو ہے تعظیم کرنے کے لیے، یہ صرف اس میں جرات اللہ کا ہی خاصہ ہے یا اللہ کے باقی صفاتی ناموں کا ہی خاصہ ہے کہ تعظیماً زیادہ دراز کر سکتے ہیں 5 الف کی مقدار۔ تو جب یہ قانون نہیں نا نظروں سے گزرا تھا تو جب مؤذن اذان دیتا تھا تو ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تو 1 کی مقدار دراز کرنا چاہیے یا 2 حرکت کی مقدار، تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو زیادہ دراز کر جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس طرح جب دوسری مرتبہ تکبیر کہی تو زیادہ دراز کر دیا۔ تو ذہن میں یہ آتا تھا، تو آپ بھی یہ اذان سنتے ہوں گے ٹی وی وغیرہ پر، تو جب دوسری مرتبہ تکبیر کہتا ہے تو زیادہ ہی دراز کر جاتا ہے، حالانکہ تھی کھڑی زبر۔ تو بعد میں یہ قانون جو ہے نا ایک کتاب میں سے ملا اور بعض تفسیر کی کتابوں میں ملا کہ اس میں جرات اللہ پر جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ تعظیماً زیادہ دراز ہو سکتی ہے، لیکن کسی اور جگہ پر ہوگی تو اس وقت ہم اس کو زیادہ دراز نہیں کر سکتے، اس وقت ہم اسے مد اصلی ہی رہنے دیں گے، کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش کو صرف 1 الف کی مقدار ہی دراز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8ویں نمبر والی چیز جو حل ہوئی۔ یہ 9 نمبر پر لام کو دونوں مرتبہ باریک پڑھیں گے، یہ اس میں جرات اللہ کا لام ہے نا، یہ مشدد ہے، مشدد لام جس طرح پہلے وضاحت ہوا کہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ دونوں مرتبہ ہی باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب لام اس میں جلالت اللہ والا ہو، یعنی جو لام اس میں جلالت اللہ میں آتا ہے جس طرح یہاں پر ہے، اس کو اس وقت موٹا پڑھتے ہیں جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو یا کھڑی زبر ہو۔ کھڑی زبر والی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔
تو جب اس میں حضرات اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو، پیش ہو یا کھڑی زبر ہو تو اس کو دونوں مرتبہ جب پیچھے میں لائیں گے اس وقت بھی، اور جب خود اس کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے اس وقت بھی موٹا پر پڑھیں گے۔ لیکن جب اس میں حضرات اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو، جیسے یہاں پر زیر ہے، تو اس وقت دونوں بار ہی اس کو باریک پڑھیں گے، جب پیچھے میں لائیں گے پھر بھی باریک، اور جب کھڑی زبر کے مطابق پڑھیں گے تو پھر بھی باریک۔ اب اس کو پڑھیں گے باللہ، یہ باریک پڑھا۔ تو اگر کسی نے پڑھا باللہ موٹا کر دیا تو اس نے اس قانون کو توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جلات اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں، یعنی باقی کلمات میں لام آتے ہیں، وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے ہر حالت میں، ٹھیک ہے۔ جیسے علیم اللفظ ہے یا الحمد ہے، لام موجود ہے، لیکن چونکہ اس میں جلات کے جو اللہ ہے اس کا وہ لام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے زبر موجود ہے لام سے پہلے، لیکن پھر بھی ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے کیونکہ وہ اس میں جلات اللہ کا لام نہیں ہے۔ تو یہ قوانین مکمل ہوئے۔ آخر میں آپ ہجے جو سماعت فرما لیں اس کلمے کے، کہ آپ نے پڑھنا ہے با زیر لام تشدید، اتنا کیا بن گیا بل، اوپر تشدید لگا دینی ہے اور لام مکمل لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں جو حرف ہوتا ہے وہ مکمل لکھا جاتا ہے، شروع میں جو ہوتا ہے وہ اس کا سرا لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تشدید لکھیں گے کیونکہ یہ علامت ہم نے پڑھی ہے۔ لیکن حروف کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ کو مدنی قاعدے میں پہلی تختی میں پڑھایا گیا، با زیر لام تشدید، اتنا کیا بن گیا بل، یہ ہجی ہو گئے، یہ اتنے سے کیا رواں ہو گیا۔ اب آگے ہے لام کھڑی زبر، اب یہ جو ہم نے ہجے کی اس کا رواں کیا بنا، تو اس کا بنا لا، کھڑی زبر ہے تو ایک مرتبہ دراز کریں گے لا۔ اب یہ بھی ہم نے رواں کیا، یہ بھی رواں کیا، اب ہم ان دونوں کو ملا کر رواں کریں گے باللہ، باللہ، اور لکھیں گے اس طرح جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آخر میں ہم پڑھیں گے ہا زیر ہی، ہا زیر ہی۔ تو اب یہ ہم نے ہجے کی، اس کا یہ رواں کیا، اب پیچھے جو ہم نے رواں کیا تھا مکمل اس کو بھی ساتھ ملا کر اب آخر میں پڑھیں گے باللہ، باللہ، باللہ نہیں پڑھیں گے باللہ۔ تو یہ تیسری ویڈیو تھی، تیسرا جو ہے نا حصہ تھا اس سبق کا، 3 ویڈیوز میں 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہ ہم نے سبق مکمل کیا۔ باللہ کی قوانین، اس کو درست کیسے پڑھنا ہے، اس کے بعد جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کس طرح کرنا ہے، اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے گزری۔ تینوں ویڈیو جب آپ سنیں گے تو اس صورت میں آپ کو مکمل یہ سبق سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔